اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا تو یہ انسان کا لفظ اہل لغت کی ایک رائے یہ ہے کہ انس سے نکلا ہے، اور انس کہتے ہیں تعلق کا ہو جانا۔ آدمی کی فطرت میں یہ رکھا کہ وہ تنہا نہ رہے، اس لیے بہت سی روایات ایسی بھی ملیں گی جو سچ پہ مبنی ہیں یا جھوٹ پہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان تنہائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ تنہائی کی زندگی بسر نہ کریں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور حوا کو پیدا کیا گیا۔ یہ حکایت امر واقعہ میں سچ ہو یا جھوٹ ہو، انہوں نے دعا مانگی ہو نہ مانگی ہو، ان کی طلب پہ وہ پیدا کی گئی ہوں یا نہ، مگر اللہ نے انسانوں کی فطرت میں انس رکھا ہے۔ اور یہ مانوس ہو جانا جب بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک بیج پڑ جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا۔ اور یہ تعلق جب حواس پہ چھانے لگے اور ہوش اس میں گم ہونے لگے تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے بیان کی اور کہا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت شدید ہو جاتی ہے۔ صورت کا ادراک نہ ہو اور محبت شدت پکڑ لے تو اس کو صوفیہ تعبیر کرتے ہیں عشق سے۔ اور صورت کا ادراک ہو جائے اور آدمی کے تعلق میں وہ شدت برقرار رہے تو وہ گوارا تو کیا جا سکتا ہے مگر قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہ عشق اور شراب
دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے موجودہ احوال سے نکال دیتی ہیں۔ عشق کا مورد اگر صحیح ہو تو موجودہ حالات سے نکل کر وہ ترقی پذیر ہوتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور عشق کا مورد اگر صحیح نہ بنے تو جتنی عشق کی شدت ہے اتنا ہی اس کی ذلت میں اضافہ ہے۔ اس لیے صوفیہ جہاں شراب کا ذکر کرتے ہیں اس میں اور عشق میں باہمی تعلقات ہیں بہت گہرے۔ حافظ شیرازی بار بار جو ذکر کرتے ہیں پینے اور پلانے کا، اور علامہ اقبال بار بار ذکر کرتے ہیں شاہین کا، اور فرید الدین عطار وہ بھی ذکر کرتے ہیں ایک پرندے کا، اور مولانا روم مثنوی میں جو ذکر کرتے ہیں نئے کا، بانسری کا، یہ سب استعارے ہیں، اور استعارے میں بات کرنا اور اصل حقیقت کو پوشیدہ رکھ کر شرح کر دینا، یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے جو لوگ معرفت الہیہ میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ مثنوی کے آغاز میں مولانا نے لکھا ہے کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں، بڑا ہی خوشحال اور اچھا آدمی ہے وہ جو اپنے دوستوں کے قصے، اپنی محبت کے قصے گفتائے در حدیث دیگراں دوسرے لوگوں کی حکایت بیان کر کے بات کو پہنچاتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو سبب نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سبب اس حال کو جنم نہیں دیتا جس حال کا احاطہ نظر کرتی ہے۔ حال کا سبب اور ہونا اور نظر کا احاطہ کسی اور چیز کا ہونا یہ بہت جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا، اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی سمجھ ناقص اور جس کے احوال سطحی ہوں اس کو اعتراض کی بیماری
اس طرح پکڑ لیتی ہے جیسے جلد کی کوئی بیماری ہو جائے۔ ناقص انسان کی سمجھ جو نتائج پیدا کرتی ہے وہ بھی نقص ہے، اور ناقص انسان کی فہم جب ناقص ہوتی ہے تو اس سے کبھی بھی اعلیٰ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ ناقص اپنی سطح پر سوچتا ہے اور اس نے ارتفاع دیکھا نہیں ہوتا، تو اس کی ساری زندگی کا ماحصل فقط ایک لفظ ہے اور وہ ہے اعتراض۔ اور جتنا جتنا قوت ادراک بڑھتی ہے اور شعور میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اسی مناسبت اور اسی قدر سے قوت اظہار پر فرق پڑتا ہے۔ جوان لڑکے کی قوت اظہار زیادہ اور ادراک کم ہوتا ہے، اور جوانی میں اگر قوت ادراک بڑھ جائے اور اظہار کم ہو یا اسی مناسبت سے ہو تو یہ شخص قائد بن جاتا ہے۔ اور جب آدمی یہ جان لے کہ حال اور اظہار اس سبب سے نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کی معرفت ہے۔ اس لیے صوفیہ میں کوئی بھی ایسا شخص جو تصوف کے ائمہ میں سے ہو اور وہ واقعی نمائندہ ہو، ترجمان ہو تصوف کا، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو۔ تو جب علم کم اور فہم ناقص ہو تو اس کے اعتراضات کو بس گزر جانا چاہیے۔ قرآن بھی سے کہتا ہے کہ ہر حال کا سبب جو تمہیں نظر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی ہو۔ بسا اوقات سبب مخفی ہوتا ہے، حال کو جنم دیتا ہے، اور کوتاہ نظر آدمی اسے اس سبب کے ساتھ منسلک کرتا ہے جو ظاہر میں۔ ایک بیٹے کے قتل کی تجویز کی اور کنویں میں پھینک آئے، دوسرے کو جب وہ مصر گئے تو باپ نے قسمیں دے کے بھیجا کہ میرے بچے کو لے کے آنا واپس، اور وہ بچہ وہاں جا کر اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی مشیت تھی، اسے روک لیا گیا۔ اور جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وَالْعِيرُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس قافلے سے پوچھیں جس میں ہم گئے تھے، وہ قافلے والے آپ کو بتائیں گے کہ کیا بیتی۔ اور قرآن کہتا ہے
کہ اس نے اپنے چہرے کو ایک طرف پھیر لیا. وقال یا اسف علی یوسف، اور اس نے کہا ہائے میرے یوسف، میرے بچے تو کدھر رہ گیا. رونے کا سبب ظاہر میں لوگ یہ سمجھے کہ دوسرا بیٹا رہ گیا، اور یہ جو حال گریے کا رونے کا طاری ہوا ہے اس کا حقیقی سبب اس پہلے بیٹے کی گمشدگی تھی. اس لیے کبھی کبھی حال جو طاری ہوتا ہے اس کا سبب مخفی ہوتا ہے، اور لوگ اسے کچھ اور سمجھتے ہیں. تو جب انس اور محبت بڑھ جاتی ہے تو اس کیفیت کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ عشق، وہ جذبہ، وہ محبتیں جا کر ٹھہری کہاں؟ اس محبت اور عشق کا مورد اگر ناقص ہو، صورت ہو، دنیا ہو اور فنا ہونے والی اشیاء ہوں، تو جتنا اس عشق اور محبت میں گہرائی ہوگی اسی حساب سے ذلت بھی آئے گی. اور جتنا یہ عشق اور محبت غیر فنا سے جڑے گا اتنا ہی اسے بقا نصیب ہوگی. یہ سیدھا سادہ ایک اصول ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی یہ سوچے کہ اس کی محبتوں کا مورد کیا ہے. اگر وہ فانی ہے اس پہ فنا اور ذلت لازمی ہے، اور اگر وہ باقی ہے تو اس کی بقا اور عزت باقی ہے. اور اس اصول پہ پرکھے جتنا بھی اتنا ہی بصیرت حاصل ہوتی ہے. مولانا روم نے مثنوی میں قصہ لکھا ہے، کہانی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی. بادشاہ نے ایک باندی خریدی، اور اسے بہت پسند آئی. شکل و صورت، عمر، نقش و نگار، اور بادشاہ ہزار جان سے اس پہ فدا ہوا. اور بادشاہ نے چاہا کہ کسی طرح اس کے دل کو جیتے اور اپنی وفا کا بیج بوئے. اور باندی بالکل التفات اس نے نہیں کیا. بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اسے آزاد کرے اور ملکہ بنائے، اور وہ ہزار ہیلے اور کوشش کرتی تھی کہ بادشاہ کا قرب ذلت ہے اس سے دور رہے. بڑا پریشان ہوا، اور اس نے اعلان کروایا کہ اگر کوئی طبیب مل جائے تو اس کا علاج کرے. طبیب کہیں مقدر سے ملتا ہے، اور ڈھونڈنے سے
بسا اوقات اس کا گھر جنگل میں اور چھپ جاتا ہے۔ حکیم جانتا ہے کہ کانٹا کہاں چبھا ہوا ہے، اور وہ سالہ سال کے علاج سے جان چھڑا کر ایک لمحے میں علاج کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سوئے مادر را کے تیمارت کند، ہر کے نا اہل بیمارت کند۔ مثنوی میں فرمایا کہ ہر آدمی جو نااہل ہوتا ہے اگر تمہارا علاج کرے گا تو مزید تمہیں برباد کرے گا۔ ماں کے پاس آ کہ وہ تیرا علاج کرے۔ مولانا نے ایک جگہ بڑی اچھی مثال دی ہے مثنوی کے آغاز میں، فرمایا کہ گدھے کی دم میں کانٹا چبھ جائے تو اس کو، گدھے کو کوئی چیز نہیں پتا کہ اس تکلیف کو کیسے دور کرے۔ دولتیاں جھاڑتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اچھلتا ہے، اور کانٹا مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور گدھے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے، تکلیف میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اگر طبیب مل جائے اور کانٹا نکال دے تو بس امن اور سکون ہے۔ بادشاہ کو طبیب کی تلاش تھی، اور ایک دانا آدمی ملا۔ بادشاہ نے کہا سلطنت دینے کو تیار ہوں بشرطے کہ التفات ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگا انعام دوں گا بشرطے کہ محبت کا اثر جہاں یہ شعاع پڑ رہی ہے وہ زمین قبول کر لے۔ کہ تم ہٹو اور میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اور اس نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور کہا میری بیٹی کہاں رہی؟ اس نے دل کی باتیں کھل کے کیں، اور اس نے کہا فلاں جگہ پیدا ہوئی۔ اچھا تم نے کیا پھر وہاں کیا؟ اچھا پڑھی؟ کتنا پڑھا؟ کس سے پڑھا؟ اور مقاصد نیک ہوں تو سوالات میں برکت ہوتی ہے، اور مقصد مخلوق خدا کو تنگ کرنا ہو تو یہ سارے سوالات لکھ لے، قیامت میں اللہ بھی اس سے یہی پوچھے گا۔ نیتیں منزلوں کو بدل دیتی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر اس طرح قحط پڑا، کیا ہوا؟ بیچی گئی، اور سمرقند کے سنار نے خرید لیا، اب اس کی نبض پڑ گئی۔ اس نے کہا اس نے مجھے اپنے پاس رکھا، اور ایسا خوبصورت، ایسا مجھے سونے میں لاد دینے والا، ایسے اچھے کپڑے پہنانے والا، اور ایسا میرا محبوب، اور پھر میں جنگ میں پکڑی گئی اور بیچی گئی۔ عشق جب ناقص ہوتا ہے تو تکمیل خواہش کے بعد وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناقص خون ہوتا ہے، اور سورج کی تپش
بجائے اس کے کہ سرخی میں نارنجی پیدا کرتی، اور بجائے اس کے کہ خون کی بو خوشبو میں تبدیل ہوتی، وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور نفرت ہوتی۔ اور وہی خون ہرن کی ناف میں پہنچتا ہے، اور حدت سے جب پکتا ہے تو ناقص خون کامل خوشبو بن جاتا ہے۔ تو یہ ہوا، اس لیے جو لوگ محبتیں غرض کے تحت کرتے ہیں وہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں بے وفائی کے جھنڈے تلے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ قیامت میں جھنڈے نصب ہوں گے، ہر آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اس جھنڈے کے تلے آ جائے گا۔ وفا کا بھی ایک جھنڈا ہوگا، ہر وہ گناہ جو جذبات کے غلبے اور فطری کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے قابل معافی ہے، در کھلا ہے، اور ہر وہ گناہ جو ان کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے اور بے وفائی کا مظہر ہے، وہ چاہے جنت میں بھی چلا جائے تو بھی قابل التفات نہیں۔ وفاداری اخلاقیات کے پرائم میں سے ایک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وفا میں سچائی ہے، اور قیامت میں صرف ایک نوٹ چلے گا، $1، ایک سکہ، اور وہ سچائی ہے۔ وہ خدا کی توحید سے لے کے راستے سے کانٹا ہٹا دینا، یہ سب سچائی ہے، اور قیامت میں وہی سکہ چلے گا۔ اس لیے جب غرض کے تحت محبت آتی ہے تو وہ ذلت کو جنم دیتا ہے۔ یہ وصال، غرض اور محبت جب ملتی ہیں تو پھر اولاد ذلت ہوتی ہے، اس کا نام ذلت رکھو۔ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، تم نے تو ڈال دی ہے سفر، تم کو اس سے کیا؟ اور محبت اور عشق جو صورت تک محدود رہتا ہے نا، اور نیت کی خرابی تک، اس پہ بالا اور اس سے کہیں زیادہ کائنات میں نتائج پیدا کرنے والا وہ عشق ہے جس کو صورت نصیبی نہیں ہوتی، جو ترستا رہتا ہے کہ کوئی صورت ہو، وہ صورت کی تلاش میں ہی بت تراش لیتا ہے، وہ صورت کی تلاش میں ہی اس کی محبت کوئی درگاہ چاہتی ہے، وہ صورت کی تلاش میں ہی کوئی قبر چاہتا ہے، وہ صورت کی تلاش کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے ہی کہیں چوکھٹ چوم لیتا ہے، وہ صورت کو دیکھنے کے جذبے ہی سے جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اور پیروں دروازے پہ کھڑا رہتا ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو نظر تو آ ہے کہاں؟
یہ بے صورت کی محبت ہے جو کائنات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور اس صورت والوں کی محبت ہے جو زمین پہ گندگی کا اضافہ کرتی ہے۔ طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ سمرقند کے زرگر میں، صراف میں، زیور بنانے والے میں دل پھنسا ہوا ہے، اور یہ ہے اس کا اصل مرض۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، گفتگو کی، اور اس زرگر نے اپنا حال بیان کیا، اور مولانا مثنوی میں لکھتے ہیں کسی وجہ سے اسے پڑھنا پڑ گیا تو خیال آیا کہ شاید یہ اچھا کھانا ہو تو ہم سب مل کے کھائیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ بادشاہ نے بلایا، گفتگو کی، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ محبت کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا اسے مار دو۔ وہ جو عاشق تھا وہ اپنی محبوبہ پہ 1000 جان سے فدا تھا، اور عاشق ہمیشہ اپنے محبوب سے کم تر درجے پہ آتا ہے۔ آدمی جب محبت کرتا ہے تو محبوب کی بے نیازی سے ڈرا رہتا ہے، سہما رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے اور کسی سے فرمایا کہ ہماری خانقاہ چھوڑ دے۔ وہ روتا جاتا تھا اور کہتا تھا حضرت آپ کو مجھ جیسے ہزاروں مل جائیں گے اور مجھے آپ جیسا زندگی میں ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو جو محبوب ہوتا ہے اس کی بے نیازی ہمیشہ لرزاں رکھتی ہے کہ کہیں چشم التفات کہیں اور چلی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ او بناز عجب من بنیاز عجب، اس کی غیرت اور اس کی بے نیازی، وہ بھی مارے جانے کے قابل ہے، مر جاؤں گا میں، وہ اتنے بے نیاز ہیں۔ من بنیاز عجب، اور میں بار بار اپنی نیاز، اپنی بندگی پیش کرتا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس لڑکے نے آخری بات کہی، اور اسے کہا این جہاں کو ہست تم فعل ما ندا سوئے ما آیند ہا سوئے ما آیند ہا، نہیں، این جہاں کو ہست تو فعل ما ندا، یہ دنیا پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آواز ہے۔ سوئے ما آید نداہا را صدا، اور آوازوں کی گونج ہماری طرف پلٹتی ہے۔ مثنوی کا ایک ایک شعر خبر دیتا ہے کہ وہ کہنے والا کس مقام کا آدمی تھا۔ فرمایا دنیا پہاڑ ہے اور ہمارا فعل ایک آواز ہے۔ پہاڑ اور مادیت اس میں کثرت ہے، اور کثرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اجزاء میں جب ایک میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو دوسرا جز اس کا جواب دیتا ہے۔ جو اشیاء کثرت پہ مبنی ہوتی ہیں
وہ حرکت اور اس کے جواب اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ مولانا کہتے ہیں یہ کائنات، یہ دنیا جو تم دیکھتے ہو، یہ ساری کی ساری پہاڑ کی طرح ہے، اور ہمارے افعال ندا ہیں، آواز ہیں، اور آوازوں کی گونج لوٹ کے آتی ہے۔ پہاڑ میں کھڑے ہو کے آواز بلند کرو اور وہ آواز لوٹے گی، ایکو پیدا ہوگا اس میں۔ اور اصل بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت رد عمل چاہتی ہے۔ محبت جتنی شدید ہوتی ہے، لذت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور محبت اپنا رد عمل چاہتی ہے، اور محبت کا رد عمل وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جو محبت کا رد عمل دیکھتا ہے اس کا محبوب پہ اعتبار بڑھتا ہے۔ یہ محبت ہی کا تو رد عمل ہے کہ فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو خدا کو کسی بات کی قسم دے دیں تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قصے میں یہی ہوا جو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ دو عورتوں میں لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کے منہ پہ مکہ مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے بھی دانت توڑے جائیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہماری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، فرمایا قسم کھاتے ہو؟ اور یہودی کچھ دن بعد آئے اور کہا کہ ہماری جو خاتون ہے اس کے تو دانت ٹوٹ گئے، کیا فائدہ ہم کسی اور کے دانت توڑیں، آپ پیسے دے دیں اور قصہ ختم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری قسم کی لاج رکھ لی۔ برا رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، انہوں نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مسلمان کہیں میدان جنگ میں شکست کے آثار دیکھتے تھے تو کہتے تھے برا کو ڈھونڈو کہاں ہے، تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ مل جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے قسم کھاؤ برا کہ ہم فتح پائیں گے، شکست نہیں ہوگی۔ برا رضی اللہ عنہ اسرار پہ کبھی قسم اٹھا دیتے تھے، لوگ کہتے تھے اللہ اس کی قسم کو کبھی بھی لوٹاتا نہیں ہے، اس کی قسم پوری کرے گا۔ یہ محبت کی گونج ہے، جو فعل کرتا ہے اس کا رد عمل لوٹتا ہے۔ نافرمانی کا بھی رد عمل لوٹتا ہے، بے ادبی کا رد عمل لوٹتا ہے۔ بے ادبی زندگی میں مشقت پیدا کرتی ہے اور ادب راحت دیتا ہے۔ ادب اور احترام تھا کہ فرمایا یہ چیزیں ہم بھیج رہے ہیں، منو سلوا کھاتے رہو، آرام سے زندگی بسر کرو۔ بے ادبی تھی کہ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے فرمائشیں کرنا کہ مسور کی دال دے دیں اور یہ دے دیں اور پیاز آ جائے اور لہسن آ جائے۔ اس نے کہا پھر جاؤ محنت کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے اور یہ چیزیں حاصل کرو۔ جو شخص سائے کی قدر نہیں جانتا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تپش میں جلے۔ اس لیے دنیا پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آواز ہے،
اور آواز گونجتی ہے اور مولانا کہتے ہیں واپس آتی ہے. این بے گفت و رفت دردم زیر خاک آن کنیزک شد ز درد و رنج پاک. اس لڑکے نے یہ کہا اور فوراً زمین کے نیچے چلا گیا. اس نے یہ کہا، گرا اور مر گیا. کمال یہ ہے کہ فرمایا ان بے گفت و رفت دردم زیر خاک. دو کمالات اس مصرے میں ہیں. ایک تو ایک لمحے میں چلا گیا. تو مولانا نے بتایا کہ در حقیقت یہ جو زندگی ہے نا صرف ایک سانس ہے. تم سمجھتے ہو 60 سال اور 70 سال، ایک سانس ہے. اگر اندر تھا تو باہر نہیں آیا اور باہر تھا تو اندر نہیں گیا. بس یہی ہے موت، اور کیا. آخری سانس جو اس نے لیا وہ اتنا ہی ہے نا زندگی، اور کیا ہے. اگر اس مریض کا سانس باہر تھا پھر اندر نہیں گیا، اور اندر تھا تو پھر باہر نہیں آیا. بس یا باہر آ گیا، ختم ہو گئی بات. اور زیر خاک فرمایا کہ وہ خاک کے زمین کے نیچے چلا گیا. صورتیں خاک میں ہی ملتی ہیں. یہ دوسرا کمال ہے جو بتایا ہے کہ صورتیں خاک میں ملتی ہیں اور حقائق دل میں جمع ہوتے ہیں، اور صورت اور حقیقت کے فرق کو سمجھنا معرفت پیدا کرتا ہے. صورت لازم ہے کہ اسے زوال آئے، اور حقیقت اس کے لیے لازم ہے کہ اپنا وجود بنوائے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام حقائق پر گفتگو کرتے ہیں، اور جتنا درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اتنا بات صورتوں پہ آ کے رکتی ہے. اس لیے آنکھ جب صورت کو دیکھتی ہے تو عیب پیدا کرتی ہے، اور آنکھ اگر بند رہے اور دل کی آنکھ کھل جائے تو معرفت پیدا کرتی ہے. ظاہر کی آنکھ عیب کی جستجو میں رہتی ہے، اور باطن کی آنکھ مزید اوپر چلتی ہے بصارت گہرائی میں. اس لیے جو شخص صورتوں میں الجھتا ہے وہ اپنی راہ کھو دیتا ہے، اور جو شخص حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے پھر وہ گنگا ہو جاتا ہے، حیرت کے مارے گنگ طاری ہو جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں یہی لکھا ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت تصوف کی انتہا، فرمایا حیرت. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم انہیں لے گئے تھے رات کے کچھ حصے میں تاکہ ہم انہیں دکھائیں اس کائنات کے حقائق کیا ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں اپنی بادشاہت اور اپنی شہنشاہیت کی نشانیاں اور آثار کہ دیکھ ابراہیم شہنشاہ ایسے ہوا کرتے ہیں. یہ ہے ہماری ملکیت. بادشاہوں کے نشان، ان کے علم، ان کا تصرف، ان کی قدرت، بادشاہوں کے نشان، ان کی فوجیں، اور پانی بھی فوج جب چاہا اس سے کام لے لیا، اور ہوا بھی فوج. جتنے فطری عناصر اس سے بھی بڑھ کر اور کمتر ساری جس کی فوج ہو، اور جس کو چاہے جس وقت چاہے جو چاہے اس سے کام لے لے، اس سے بڑا شہنشاہ کون ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.
اور تیرے پروردگار کے اتنے لشکر ہیں، اس بادشاہ کی اتنی فوج ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دیمک بھی اس کی فوج ہے، لگا دیا کہ اس عصا کو چاٹ لے تاکہ پتہ چلے کہ جنات کو کچھ خبر نہیں، اور پانی بھی اس کی فوج ہے، ہر چیز۔ تو ہوا یہ کہ اس نے یہ کہا اور زمین میں چلا گیا، کنیزک شد ز درد و رنج پاک، اور وہ جو باندی تھی نا اس کے عشق میں محبت میں گرفتار، وہ بھی نجات پا گئی۔ زبردست بات۔ مایوسی یہ خود راحت کو پیدا کرتی ہے، امیدوں کا قطع ہو جانا، ٹوٹ جانا، یہ خود سکون دے دیتا ہے۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے کسی چیز سے تو راحت پاتا ہے، آرام پاتا ہے۔ سب کچھ جل گیا، اب بیٹھ کے پھر سوچے گا کہ کیا کرنا ہے، اور تباہ ہو گیا، اب پھر سوچے گا کیا۔ کشمکش کی کیفیت سے نکل گیا۔ اس لیے یہ دنیا بائیمانہ بھی دارالامتحان ہے کہ مشفقون لرزتے ہیں، کانپتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ عمر بھر یہی رہتا ہے، اور جب موت فرشتے آتے ہیں تو خوش ہوتا ہے کہ اب اصل گھر کو جانا ہے، اب یہاں کیا جی لگانا ہے، یہاں کیا ٹھہرنا ہے، اب اصل گھر کو چلیں۔ پھر کہتے ہیں زاں کہ عشق مردگاں پائندہ نیست، چونکہ مردہ سوئے ماں آئندہ نیست۔ وہ باندی اس لیے درد اور غم سے نجات پا گئی کہ لوگوں مردوں سے عشق پائیدار نہیں ہے، چونکہ مردہ سوئے ماں آئندہ نیست، اس لیے کہ جو وفات پا گیا ہے، مردہ ہے، وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تو اسے نجات مل گئی اس عشق کے درد اور غم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت سے محبت تھی نا، اور صورت فنا ہو گئی۔ مردوں سے عشق جو ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، اور مردوں سے عشق اور صورتوں سے عشق، جب انسان کی یہ محبت کا جذبہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو اسے ذلت زمین کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ محبتیں جب حقائق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں تو انسان ترقی کرتا ہے۔ روح میں خود اللہ نے ترقی کا سامان رکھا ہے، اور در حقیقت جسے ہم نفس کہتے ہیں نا، یہ بھی روح ہی کا ایک حصہ ہے۔ نفس جسے کہتے ہیں کہنے میں ہے، لیکن روح کا حصہ بایمانہ کہ اگر اس پہ حقائق کا عشق اور محبت غالب آ جائے تو یہ بھی روح کا مؤید ہوتا ہے، اور روح خدا کی طرف سفر کرتی ہے، اور جب اسی روح کا یہ حصہ نفس اور خواہشات کے ساتھ جڑ جائے تو یہ روح زمین کی طرف سے لے جاتی ہے، پست کرتی۔ اس لیے فرمایا چونکہ مردہ سوئے ما آئندہ نیست، مردے نے تو اب ہماری طرف نہیں آنا، مر گیا سو چلا گیا، اور مرنے کے ساتھ جو محبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور شاید مولانا نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہو، بڑی کمال کی بات کہی کہ محبوب سے وابستہ اغراض و مقاصد جب پورے ہو جاتے ہیں تو بس پھر وہ مر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، دنیا کی اس بے ثباتی کو، اور یہ شعر یاد آ رہا تھا، یاد نہیں تھا، مگر خیال آیا کہ اس شعر کو پڑھیں تو اس وجہ سے مثنوی منگائی۔ جو محبتوں کا دم بھرتے ہیں نا،
خاموشی سے غور کرتے رہو، کئی سال میں کھلتا ہے، کبھی کبھی کئی دنوں میں کھلتا ہے۔ یہ اس عشق کی ذلت کا یہی حال ہے کہ محبت ہے شہزادے سے اور لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں دنیا کے لوگ لاکھوں کہ کسی طرح نظر پڑ جائے شہزادے کی، اور وہی شہزادہ شام کو پکڑا ہوا جب ایک محل میں اسے بھیج دیتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ ہائے کاش اس شہزادے سے دور ہی رہتے تو اچھا تھا۔ یہ محبت ہے۔ یہ محبت اس صورت سے اور جسم سے بھی نہیں ہے، یہ تو اس کی دولت سے محبت تھی، اور دعویٰ یہ تھا کہ شہزادہ بڑا اچھا ہے۔ شہزادہ نہیں اچھا، اس کی دولت اچھی ہے۔ ابھی کیس آیا ایک، اور ایک پارٹی کے بڑے رہنما جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے ان کے متعلق فیصلہ کیا، ان کا نام سن کے جن کے چہرے کھل اٹھتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویر اور سیلفی بنانا فخر سمجھتے تھے، ہم نے دیکھا کہ اب ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں کہ جی زیر التاب ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ محبتیں۔ جس صورت کے لیے ماں باپ سے لڑا اور جس صورت کے لیے سارے خاندان کو تج دے کے اپنے اعزاء اقارب کے رشتے چھوڑ کے سر اس کے قدموں میں رکھا، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گئیں تو پھر دیکھو محبت کہاں جاتی ہے، اور معلوم ہوا کہ ان کے ہاں پیسے کا کال پڑ گیا، اور معلوم ہوا کہ سسر کنگلے ہو گئے، پھر پتہ چلتا ہے یہ محبتیں کیا تھیں۔ ایسے ہی ہے، سینکڑوں مثالیں ملیں گی، قرآن بھی اس کی مثال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قارون کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کاش اتنا پیسہ ملتا جتنا قارون کے پاس، اور کاش ہم اس کے ساتھ ہوتے، اور کاش اور کاش اور کاش۔ اور اللہ کہتا ہے جب زمین میں دھنسایا گیا تو انہوں نے کہا وَيْكَنَّ اللَّهُ، لوگوں یاد رکھو اللہ ایسے کافروں کو نجات نہیں دیتا۔ ارے یار کل تم بھی تو اسی کے ساتھ آنا چاہتے تھے، اب کیا ہوا؟ مال غرق ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں محبت کا مورد بنتی ہیں نا، جہاں محبت جا کے ٹھہرتی ہے، اس کو سوچے کہ یہ چیز نہ رہی تو میری محبت کہاں گئی؟ یہ جس وصف کو میں گنتا ہوں یہ نہ رہا تو کہاں گیا؟ مردہ ہو گیا۔ مولانا اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں عشق زندہ در رواں در بسر، ہر دمے باشد غنچہ تازہ تر۔ زندہ کا عشق، وہ مردہ تھا نا، اس کا عشق نہیں، زندہ کا عشق روح اور آنکھ دونوں میں زندگی کو پیدا کرتا ہے، اور ہر وقت غنچے سے بھی زیادہ تر و تازہ وہ عشق رہتا ہے۔ اس عشق کی تازگی، اس محبت کی وہ محتاج ہے زندگی کی، اور زندہ سے عشق کرو، مردہ سے عشق سے تمہیں فائدہ کیا ملا؟ تو مولانا نے پلٹ کے اللہ کی محبت کی دعوت دی کہ اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کی جو محبت ہے وہ تمہیں ہر دم تازہ رکھے گی، وہ غنچہ ہے، ہر دم تازہ ہوا چل رہی ہے، ہر دم اچھا موسم ہے، ہر دم شاخوں پہ جڑ میں پانی پہنچ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ رواں در بسر، یعنی تمہارے ظاہر اور باطن یہ دونوں کے دونوں خوش رہیں گے۔
اس لیے کہ آدمی جب مردہ کو بیچ میں رکھ کے زندگی اس کے گرد گھماتا ہے تو اس کے سارے احوال مردہ ہوتے ہیں، اور جب وہ زندہ کے گرد گھومتا ہے تو اس کے سارے احوال نشو و نما اور زندگی پاتے ہیں۔ دین کی تباہی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ دین کا محور اور مرکز شخصیات رہ گئیں، اللہ نہیں رہا۔ اگر اللہ ہوتا دین کا محور اور مرکز تو جن شخصیات کو وہ معصوم ثابت کرتا ہے اور اہل السنہ کے عقیدے کے برعکس چلتا ہے کہ ان کے نزدیک عصمت لوازمات نبوت میں سے، اور نبوت کے ساتھ معصومیت بھی ختم ہو گئی، اب یہ جو سر سے پاؤں تک زور لگاتا ہے کہ میرے اکابر معصوم، میرے اکابر، میرے اکابر، میرے اکابر، تو وہ ان ہستیوں کو رکھ کر دین ان سے اخذ کر رہا ہے۔ خدا کو اگر رکھ کے دین اس سے اخذ کرتا نا تو اللہ کی ذات جیسے زندہ ہے اور نقائص سے پاک ہے، اس کا دین بھی نقائص سے پاک رہتا۔ نقص والے لوگوں کو رکھ کے جو بہرحال بشر ہیں ان سے دین کو جب اخذ کرتا ہے تو خود بھی ناقص اور دین بھی ناقص۔ یہ ہے فرق۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اور غالباً فتوحات میں، فتوحات جستہ جستہ کبھی دیکھی تو کئی مرتبہ یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ مولانا نہ لکھتے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو کیا تھا، لیکن پھر جب اسے پڑھا اور اساتذہ سے سمجھا تو خیال ہوا کہ جو کچھ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے لکھو، اور میں مجبور ہوا کہ اسے لکھوں، اور جی نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے فرمایا کہ زندہ جلا دیے جاؤ گے اگر نہیں لکھو گے۔ مولانا نے بندگی کے مقام پر بحث کی ہے، اور ادراک حقیقت میں جب وہ پہنچے ہیں بندگی کے مقام پہ تو ہاتھ جوڑ دیے ہیں کہ اے خدا اس حالت کو ہٹا لے مجھ سے۔ بندگی کا مقام ان پہ کھلا، اور انہوں نے کہا قریب تھا کہ میں مر جاتا، اور یہی معروم نے مثنوی میں بھی کہا ایک جگہ۔ مولانا نے ایک عجیب چیز لکھی، فرمایا میں ایک شہر میں گیا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور میں جانتا تھا، جی میں آیا کہ ان سے ملوں۔ یہ مردہ پرستوں کا حال ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے مخالف ہیں، تو میں نہیں ملا۔ وہ حقیقت میں اتنی بڑی ہستی تھی کہ اللہ تعالی کو منظور تھا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں ان سے۔ تو لکھتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی، اور مجھ سے فرمایا کہ اس شہر میں فلاں ان سے نہیں ملے۔ میں نے ادب سے عرض کیا کہ میرے شیخ کے مخالف، تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے شیخ کے مخالف ہیں اس لیے نہیں ملے، اور ملنے کے لیے کیا یہ وجہ کافی نہیں تھی کہ ان کو بھی مجھ سے ہی محبت ہے، اس لیے مل لیتے کہ مجھ سے محبت ہے، اس کا خیال نہیں کیا۔
فرماتے تھے بڑی ندامت ہوئی، اور اگلے دن شیخ سے ملنے گیا، تربیت، اصلاح اور فطرت کا صحیح ہونا محبت کے اسباب کو تلاش کرتا ہے، اور ناقص تعلیم اور اعتراض کی خو ہمیشہ نفرت کے اسباب تلاش کرتی تاکہ کٹیں، الگ رہیں۔ اور جو شخص محبت کی آگ جلاتا ہے خود اس میں جلتا ہے، اور جو نفرت کی آگ جلاتا ہے وہ بھی اس میں جلتا ہے۔ مولانا نے کہا نا مثنوی میں کہ یہ کائنات پہاڑ ہے اور ہمارا فعل گونج ہے، جو تم کرتے ہو اس کو پلٹ کے سنتے ہو۔ نفرتوں کو پھیلائے گا، نفرتیں ہی مقدر بنے گی، توڑے گا خود بھی ٹوٹے گا، حتیٰ کہ تنہا رہ جاتا ہے۔ ایک وہ تنہائی ہے جس سے بہتر تنہائی نہیں، اور ایک وہ ہے جس سے بدتر تنہائی نہیں۔ ایک تابعی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اکیلے رہتے ہیں رحمہ اللہ؟ کہا کہاں اکیلا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کسی سے ملتے نہیں؟ انہوں نے کہا میرا جو دوست ہے اس سے ملتا رہتا ہوں۔ ان کا آپ کا کون دوست ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ چاہوں کہ اس سے باتیں سنوں کہ وہ کیا کہتا ہے تو تلاوت کرنے لگتا ہوں، اور جب چاہوں کہ میں سناؤں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تنہائی کہاں ہے؟ اور جو نفرت، یہ محبت کی بنا پر تنہائی ہے، اور جو نفرت کی بنا پر تنہائی ہے وہ نفسیاتی مریض اپنے خیالات کی دنیا سے ہی نکل نہیں سکتا، جم کے سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کے مراقبات ناقص ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا زندہ اس سے عشق چاہیے، عشق آ زندہ گزیں کو باقی است، اس زندہ کا اس عشق اختیار کر جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس شراب جاں فزائت ساقی است، اور وہ تجھے ایسی شراب پلائے گا جو تجھے زندگی کے اسباب دے گی۔ گزین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فارسی میں بہت سے مصادر ایسے ہیں جس میں پیش اور زبر کا فرق ہے، اور پیش اور زبر کے فرق سے معانی بدل جاتے ہیں۔ گزیدن کاٹنا، اور گزیں کا لفظ استعمال فرمایا، گزیں اختیار کرنا، رہنے کے معنی میں، باقی رہنے کے معنی میں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو زندہ کا عشق اختیار کرو۔ عشق اصل میں، اور پھر دوسرے مصرے میں انہوں نے شراب کو لے آئے۔ یہ عشق اور شراب میں آپس میں مماثلت کیا ہے؟ تو بتا دیا کہ عشق اور شراب در حقیقت دونوں میں آدمی اپنی موجودہ حالت سے نکل کر کسی اور کیفیت میں چلا جاتا ہے، یہ قدر مشترک ہے۔ عشق اپنی حالت سے نکال دیتا ہے، شراب اپنی حالت سے نکال دیتی ہے۔ اچھا خاصا آدمی شراب پی لے گالیاں بکنے لگتا ہے جس سے کبھی کسی نے سنی نہیں، اور عشق وہ بھی اسے اپنی کیفیت سے نکال دیتا ہے، اور بادشاہ وقت ہونے کے باوجود محبت کسی سے ہو جائے تو اس کے پاؤں میں جا کر سر رکھ دیتا ہے، اور محبت اللہ سے ہو جائے تو بادشاہت وحشت میں تبدیل ہو جاتی۔ عشق کی بھی یہ تاثیر ہے اور شراب کی بھی یہی تاثیر ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے، اور ایسی شراب پلائے گا کہ دیکھو تم اس شراب میں مست ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو ہمیشہ کہ عشق کی تاثیر جو ہے نا یہ محبوب کے بقدر ہوتی ہے۔
جیسا محبوب ویسی تاثیر۔ عشق کی تاثیر محبوب کے بقدر ہوتی ہے، محبوب مردہ عشق مردہ، محبوب زندہ عشق زندہ۔ یہ ہے مثنوی، یہ ایسے ہی نہیں لوگ اس پہ مر گئے، مولانا نے حقائق کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر محبوب اعلیٰ درجے کا اور عشق اس سے اعلیٰ درجے کا ہوگا نا، محبوب کے بقدر ہوگی نا تاثیر، عشق کی تاثیر آئی، محبوب اعلیٰ درجے کا تھا، اسے بقا حاصل ہے، یہ بھی باقی رہے گا۔ اور محبوب کم تر درجے کا عشق اس سے ہوا، یہ بھی اس کمتری اور ذلت میں چلا جائے گا۔ محبوب بادشاہ ہے، اس آدمی میں صفات دیکھو کیسی پیدا ہوتی ہیں، اور محبوب چوڑا چمار ہے تو دیکھو اس میں گندگی کی طرف جھکنا کیسے ہوتا ہے۔ عشق ہمیشہ محبوب کی جو جتنا اچھا یا برا ہے اسی کے بقدر تاثیر پلٹ کے آتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور اس کے کچھ سامنے ہی ہمایوں بادشاہ کا بھی مزار ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو صحیح ہے یا غلط ہے یہ الگ بات ہے، وہ اس فقہی بحث میں نہیں پڑھ رہے۔ سیٹھ آتے تھے، ہندو، سکھ، مسلمان، کافی دیر تک کھڑے یہ نظارہ دیکھتے رہے۔ اچھا بھی 100 آدمیوں کو کھانا کھلا دو، دسترخوان بچھایا، وہاں ہوٹل والے عادی ہیں، ان کی یہ مطلب پریکٹس ہے، دسترخوان بچھایا، 100 پلیٹیں فوراً لگ گئیں، غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور 100 آدمیوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا۔ ہاں سیٹھ صاحب یہ کھانا ہے، 100 بیٹھ کے اسے پیسے دیے اور چل پڑ۔ اور کچھ دیر کے بعد ہمایوں کے مزار پہ گئے، ایک مرد و عورت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا مزار، اور اندر بیٹھ کے ٹھنڈا کھانا ٹفن کھول کے بیچارے کھا رہے تھے، اور ایک بلی گھوم رہی تھی۔ ہم نے سوچا جس نے اپنے آپ کو اس کے عشق میں فنا کر دیا نا، تو تاثیر اسی طرح پلٹ کے آئی کہ صدیوں بعد بھی زندہ کیا ہوگا، اس کے مزار سے بھی آج لاکھوں کھانا کھا رہے ہیں۔ اور ادھر دیکھ لو کیا بلی ہے اور کیا کوئی بیچارہ غریب مرد و عورت۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے، جیسا عشق ہوتا ہے محبوب کے بقدر تاثیر لوٹ کے آتی ہے۔ اس لیے محبوب سوچے کس کو بنایا ہے؟ کہتے ہیں عشق آن بگزیں کہ جملہ انبیاء یافتند از عشق اوکارو کیا۔ اس عشق کو اختیار کرو کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے نا، انہوں نے اسی عشق سے کارو کیا پایا ہے۔ کارو کیا کیا ہوا؟ کار کا مطلب تو فارسی میں ہوا کامرانی، عزت، شرف، اور کیا کیسے بنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بڑائی کو۔ یہ کیانی بادشاہ جو تھے نا، یہ کیانی کا لفظ اسی سے بنا ہے، بڑے بادشاہ، کیانیوں کا پورا خاندان تھا، ایران کی تاریخ میں ملے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس عشق کو اختیار کر کے تمام نبیوں نے اس سے شرف پایا ہے۔ کمال کی بات کیا مولانا نے، دیکھو انبیاء علیہ السلام کا نام لائے ہیں کہ وہ عشق بھی ہوگا تو ان حدود میں رہے گا جو انبیاء علیہ السلام نے حدود مقرر کی ہیں۔ وہ مجذوبوں اور عاشقوں والا عشق نہیں ہے کہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور مجذوب ہو گیا ہوں اور یہ ہو گیا ہوں اور وہ ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انسانیت کے دائرے میں رہ کے عشق کی ان حدود کو باندھ جو انبیاء علیہ السلام باندھ کر گئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ عشق تمہیں از خود رفتہ کر دے، جیسے آدمی کو کبھی کبھی شراب کہیں سے کہیں لے جاتی۔ اس عشق سے ہی تو
تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ شرف پایا ہے. یہ محبتیں ہی تو ہیں کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اپنے موقف سے نہیں ہٹا. یہ محبتیں ہی تو ہیں اور محبوب پہ اعتماد ہی تو ہے یار. یہ بھی بڑی دلچسپ بات. جب انہیں محبت ہو جاتی ہے نا تو بھی اعتبار بڑھاتے ہیں. جب اسے محبت ہو جائے تو یہ بھی اعتبار بڑھاتا ہے. یہ محبتیں ہی تو ہیں جو اعتباری ہیں. محبت ایک صوفی کو بہت ہو گئی. اس نے کہا بڈھا ہو گیا ہوں، مہربانی کریں. یہ محبتیں ہی تو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 پارے ایک رکعت میں سورہ اعراف تک اور فلاں تک اور فلاں تک پڑھ لیتے تھے. یہ اور کیا ہے؟ سامنے نظر نہیں آ رہا کہ آگ میں بھسم ہو جاؤں گا اور کہتے ہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں اللہ کی توحید سے نہیں ہٹتا. اسی لیے تو خدا جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کم و بیش اکثر جگہوں پہ اس ذکر کو مسلسل چلتے ہوئے چھوڑ کے بھی پھر کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. یہ محبتیں ہی تو ہیں. یہ محبت ہی تو ہے کہ وفات سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اور اگر میں اس کا دوست ایسا نہ ہوتا تو ابو بکر میرے دوست ہوتے. زبردست شرح کی ہے اس کی. عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ایک جگہ پہ کمال کی شرح کی ہے اس کی. یہ محبت ہی تو یقین کو جنم دیتی ہے کہ فرعون لاکھوں کے حساب سے فوج لے آیا ہے، آگے سمندر ہے، راستہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں انا لمدرکون، وہ سب پکڑے گئے. یہ محبت ہی تو یقین کو جنم دے رہی ہے. وہ کہتا ہے کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا محبوب، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. یار کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت ادھر سے اس یقین کو جنم دے رہی ہے، اور ادھر سے ہو تو وہ صوفی نے کہا کہ بڈھا ہو گیا ہوں، کبھی حکم ہوا تھا کہ 100 رکعتیں روز پڑھا کر آپ کے قرب کے لیے پڑھتا رہا ہوں، اب 50 کر دیں. فرشتے خواب میں آئے اور فرمایا کہ حکم ہوا ہے 200 پڑھا کرو. جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا شاگرد، یہ میرا محبوب، یہ اتنا سامان نہیں اٹھا سکتا. یہ یقین ہی تو ہے کہ وہ دگنا سامان اٹھانے کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے چل، تو میرا بیٹا ہے نا، لے لے، دو ڈبے اٹھا، چل یار 2 ڈبے. یہ یقین محبت ہی تو پیدا کرتی ہے. کیا مقام ہے. اس نقطے کو سمجھے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. محمد بن حنفیہ لڑتے تھے نا ہر جگہ جا کے دشمنوں کے مقابلے میں. انہوں نے اتنے تانے دیے. محمد بن حنفیہ جوان تھے رحمہ اللہ، وہ پلٹے اور کہا کہ والد جہاں جاتا ہوں لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہو اپنے باپ علی رضی اللہ عنہ سے کہ حسن کو بھیجے، حسین کو بھیجے، تمہیں ہی ہر جگہ کیوں بھیجتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے سنو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو اور وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. یہ محبت ہی تو ہے کہ تو میرا بیٹا ہے اور لڑ. وہ ان کے بیٹے ہیں، کیسے ان کا دکھ برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے محبت اس یقین کو بڑھاتی ہے. پتہ ہے کہ اس کے حالات تنگ ہیں، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یار اب میں کدھر جاؤں، 10 روپے تو ہی دے دے، 1000 روپیہ تو ہی دے دے. یہ محبتیں ہی تو ہیں اور کیا ہے. انبیاء علیہ السلام ساری عظمتوں کے باوجود
کہتے ہیں یافتن دزش کے او کارو کیا، انہوں نے اتنی جو عظمتیں پائی ہیں نا، یہ ساری کی ساری اسی لیے ہیں کہ وہ محبت میں ڈوب گئے تھے۔ تو مگو مارا بدا شاہ بار نیست، بر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ تو یہ نہ کہے کہ اس بادشاہ تک میں نہیں پہنچ سکتا، بر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کام مشکل نہیں ہوتے۔ بھئی ہم ایک مرتبہ پھنس گئے کسی چیز میں، بڑا لمبا خط لکھا، حضرت نے صرف ایک یہ شعر لکھ کے بھیج دیا، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ، صرف اتنا لکھ کے بھیجا، تو مگو مارا بداں شہبار نیست، بر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ تو یہ نہ کہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ارے یار، جو کریم بڑے ہوتے ہیں نا، ان پر کام دشوار نہیں ہوتے۔ کریم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا اور سخی۔ سخی کون ہوتا ہے؟ وہ جو پیسے خرچ کرے، جو لوگوں کی حاجت روا بنے، لوگوں کے کام کر دے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ سخی در حقیقت وہ ہوتا ہے جو محتاج بنے اس کا تو لائق فخر ہو، جو اس کی محتاجی پہ پراؤڈ فیل کرتا ہو کہ میں اس کے در پہ رہتا ہوں۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ چھوٹے اپنی غلامی کی نسبت پر فخر کریں کہ میں ان کا غلام۔ بڑا یہ ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جس کے مانگنے والے مانگ کر فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کے در سے مانگا ہے، مجھے انہوں نے دیا۔ یہ ہوتا ہے بڑا آدمی۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جس پہ نگاہ پڑ جائے تو اسے پوری طرح یقین اندر سے جنم لے لیتا ہے کہ اب کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، بس کافی۔ سخی تو ایسا ہوتا ہے۔ سخی وہ تھوڑی ہوتا ہے 2 4 10 20 ہزار خرچ کر سکتے، نہیں یار، جس کی نسبت غلامی پہ لوگ فخر کریں اور جس کی نسبت گدائیت پہ لوگ فخر کریں کہ میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے در سے مانگنے والا ہوں، یہ سخی ہے۔ بر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ تم یہ نہ کہو کہ میری رسائی اس بادشاہ تک نہیں ہے۔ اسی مثنوی میں آگے چل کے مولانا نے ایک بڑی اچھی اور بھی حکایت بیان کی ہے۔ بادشاہ کو شوق ہوا کہ کسی طرح اللہ تک پہنچے، تو پتے پوچھتا رہا۔ کسی نے کہا فلاں جو بزرگ ہے نا، ان کی صحبت میں جاؤ تو اللہ کی راہ ملے گی۔ اسے بلا لیا، وہ آئے نہیں، پھر بلایا۔ اب ان کے احترام کی وجہ سے جبر بھی نہیں کر سکتا تھا اور رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو ایک دن وہ بزرگ کہیں گزر رہے تھے، بادشاہ چوبارے پہ دیکھ رہا تھا، تو کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہی ہیں جن کی صحبت میں آپ نے جانا تھا، یہ جا رہے ہیں۔ اس فوج کو کہا کہ کمند ڈالو ان کی کمر میں اور کھینچ لو اوپر۔ فوج تیار، جلدی گئے، پکڑا اور کمند ڈالی اور بادشاہ نے چرخی سے اوپر چڑھا دیا، بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ ناراض ہوئے، فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ اس سے کہا حضرت حرکت تو جو بھی ہے، مجھے تو اپنی عاقبت عزیز ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا ایسے ہی۔ اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بس ایسے ہی جیسے تم نے مجھے کھینچ لیا نا، ان کی نگاہ مبارکہ پڑ گئی تو ایسے ہی اٹھا لیں گے تمہیں بھی۔ یہ ہے پر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ جو بڑا ہے نا، اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، وہ اسی طرح کھینچ لیتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، وَیہدی الیہ من ینیب، اور راہ دیتا ہے ان کو
جو اس کی طرف نرمی، رغبت، دل کی اچھائی، انابت رجوع کرتے ہیں۔ اجتباعی ہوتی ہیں چیزیں اور نسبتیں، اور اجتباعی نسبتوں میں جسے انتہائی مقام کہتے ہیں وہ دائرہ ہے نقشبندیوں کے نزدیک لا تعین کا، اور چشتی، نظامی اور صابری ان دونوں کے نزدیک وہ مراقبہ ذات ہے۔ مراقبہ ذات جو آدمی کرتا ہو اسے سمجھنا چاہیے کہ ساون میں اتنی تیزی سے بارش نہیں برستی جتنا اس آدمی پر لوگوں کا حسد اور ظلم برسے گا۔ جو آدمی ذات پاک تک مراقبات کرتا ہے نا، اس آدمی کو بس پھر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب لوگوں کا حسد اور ظلم مجھ پہ ایسے ہی برسنا ہے۔ اس آگ میں جلے، اس حسد کو برداشت کرے، اس ظلم کو برداشت کرے کہ برسر باما کے تماشائیست، لوگوں میں شور مچ گیا ہے کہ یہ ظالم ہے، اسے پھانسی میں دے دو، اور اسے پھانسی چڑھنا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ بھی تو تشریف لائیں ذرا اوپر، آپ بھی تو جھروکے میں آ کے دیکھیں میں کیوں پھانسی چڑھایا جا رہا ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہیں لوگ، تیری وجہ سے تو مار پڑ رہی۔ اس لیے یہ ہمارے جتنے مشائخ تھے مراقبہ ذات پر زور دیتے تھے۔ دیوبند کے اکابر میں حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے خط لکھا، ان کے شیخ نے، اور لکھا کہ اگرچہ مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر کچھ دن کے لیے گنگوہ آؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب گنگوہ پہنچا تو مجھے مراقبہ ذات تلقین فرمایا۔ مجھے بہت شوق تھا سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنے کا، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سلسلے کا سلوک طے کروا دیں، تو فرمایا میں نے تمہیں مراقبہ ذات کی تلقین کی ہے، اسے کرو اور اس پہ محنت کرو، اس پہ محنت کرنے میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے۔ یہ آخری چیز گویا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین کی، وگرنہ سلوک کی کوئی انتہا تھوڑا ہی ہے۔ یہاں سے پھوٹتی ہیں پھر چیزیں کہ اللہ کی ذات پاک کا اتنا شدید احساس کہ صورت ہوتی کوئی اور دیکھتا تو بھی یقین کہ اس مرتبے تک، تو اس یقین کے مرتبے تک پہنچتا جو بغیر دیکھے اب بھی حاصل ہے۔ برکریمہ کا رہا دشوار نیست۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کام مشکل نہیں ہوتے، اس لیے نسبتیں پڑ جاتی ہیں کہ میں فلاں کا غلام ہوں، میں فلاں کے در پہ ہوں، فلاں نواب صاحب کی نظر کرم مجھ پہ ہے۔ یہ بنو امیہ میں اور جو نالائکیاں تھیں ان میں سے ایک نالائکی ان ظالموں کی یہ بھی تھی کہ نسبت کی قدر باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حکمران وقت غالباً یہ عبید اللہ تھا، اس نے کہا جاءکم محمدی، یہ تمہارا محمدی آیا ہے۔ انہوں نے کہا فو، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی کبھی ذلت میں گنی جائے گی۔ اسی لیے حضرت خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ نسبت جو تھی اس کی ذلت
غالباً اس کے قریب قریب کی کوئی چیز دیکھی ہے کہ یہ کفر کی چیزوں میں سے بر کریمہ کارہا دشوار نیست اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس ایسا دل لے کے آئے جس میں روگ نہیں تھا، پاک دل. موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ، ہم نے تمہیں تو بہت شدید آزمائشوں سے گزارا. اس کا قرب آزمائشوں کو دعوت دیتا ہے. جب یہ حالت آ جائے پھر اس کے عشق میں ڈوب کر معرفت سے جو حقائق ملتے ہیں انہیں غنیمت جانیں. علم حافظے تک محدود رہ جاتا ہے اور حافظے میں جتنی چیزیں آ جائیں اس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ یاد ہو گیا یہ، اور یہ فلاں کا اتنا حافظہ اور ایسا. یہ علم نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے، وہ علم سے استنباط ہے، وہ علم سے استخراج ہے. وہ جو کچھ پڑھا تھا وہ تو سیڑھیاں تھیں، اب چھت پہ جب پہنچتا ہے تو براہ راست اس فضا میں سانس لیتا ہے نا، جو اب علم کی کہیں بو آنے لگتی ہے، وہ پھر اس کا تعلق اور نسبت اس علم سے جا جڑتی ہے جہاں فنا نہیں ہے، جہاں ہر دن نئے حقائق ہیں، ہر دن نئی چیزیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت مل گئی تھی، چنانچہ وہ علم ختم ہی نہیں ہوتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ خود فرمایا کہ میں چاہتا تھا ائمہ اہل بیت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی نسبت کہ میں ان کے یہاں جاتا تھا، اور فرمایا کہ جب گئے جب نئی بات، جب گئے جب نئی بات، اس لیے کہ علم کا ناطہ وہاں جا کر جوڑ دیا تھا جیسے زمزم ہے. اب یہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا پانی؟ اس لیے مولانا کہتے ہیں تو مگو مارا بداں شہبار نے، تم یہ نہ کہو کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. مایوسی کی جڑ کاٹتی. کیے جاؤ اپنا کام، اپنی بات کرتے رہو. جس دن انہوں نے نظر کرم کر دی، ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ اس دن مل گیا، نقد انعام اس دن مل گیا. ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے کہ بڑا لمبا عرصہ کوئی عبادت کرتا رہا اور ہمیشہ بتایا جاتا رہا کہ کوئی قبول نہیں، اور آخر پہ اسے کہا گیا کہ قبول است گرچہ ہنر نیستت، ہمیں سب قبول ہے تیری عبادت، اگلی اور پچھلی، اور تجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ جزما پناہ دیگر نیستت، کہ ہمارے علاوہ تیرا ہے بھی کوئی نہیں. جب آدمی بے وفائی نہیں کرتا نا تو 1000 گناہ بھی معاف ہیں، اور بے وفائی کرے تو ساری عبادتیں تلف ہیں، کچھ قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے دوسری جگہ ڈھونڈ لی، تلاش کر لی. یہ چشتیوں میں، صابریوں میں جو وحدت الوجود کا غلبہ ہے نا، اس غلبے میں ایک بڑے صوفی تھے، انہوں نے لکھا، ہم تو حیران ہوئے اس آدمی کا جملہ پڑھ کے، پھر زندگی ان کی دیکھی کہ اللہ نے اس جملے کو قبول ہی فرما لیا ہوگا تو ہی کچھ نہیں کہا، وگرنہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے. کہ انہوں نے لکھا کسی کو کہ پروردگار عالم کے علاوہ فرض کر لو اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا بھی تو بھی اس پہ اس کی طرف نہ التفات کرتے، ہمیں ان سے ایسا تعلق ہے. بڑا جملہ ہے.
بڑا حوصلہ ہے اتنا کہنے کا، ورنہ آدمی کی کیا مجال ہے؟ آدمی چند لاکھ میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے علاوہ کوئی در ہوتا تو بھی نہ جاتے، ہمیں تو ان سے ایسا تعلق ہے۔ یہ محبت ہے، یہ وفا ہے۔ اسی لیے چشتیوں میں یہ عشق، شورش، غلبہ، رونا دھونا جو ہے وہ سب اس نسبت کا مظہر ہے کہ جزما پناہ دیگر نیست، کہ تیرے لیے ہمارے علاوہ کوئی پناہ بھی تو نہیں تھی نا، تو گیا نہیں، بس ہمیں یہ اچھا لگا۔ دیکھتے ہیں، خیال ہے کہ مثنوی میں آگے بھی اسے پڑھیں، انشاءاللہ آئندہ دیکھیں۔ ایک درمیان میں جو بات آئی ہے، اکابر کو دیکھتا ہے اور اللہ کی طرف دیکھتا ہے، یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ معصومیت ختم ہو